ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے اور اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما ساغ ذلک لغیرہ والشمس يتنور من نیر جمالہ والقمر يقتبس من بریق کمالہ۔ صحف الانبیاء مشتملۃ علی آیات جلالہ وآیات الجلال مقترنۃ برآیات اقبالہ۔ خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وجودہ وکمالہ وعلی وارث حالہ ابدیا دہریا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شروع ہی میں آ گیا تھا، جو بھی بیانات ہوئے بہت عظیم الشان اور آپ لوگوں کی سرد مہری کو بھی کافی گہرائی سے دیکھا۔ ابھی تھوڑے تھوڑے جاگ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عرس کی مجلس ہے، سیوم کی نہیں۔ اگرچہ حضرت پیر صاحب کا بیان اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمارے لیے بھی تھوڑا سا کبھی کبھی مسکرا دیا کریں، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کیونکہ پہلی دفعہ حاضری ہے نا، اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ سنتے ہیں۔ اپنی بات کا آغاز میں حضرت مختوم الملت محدث اعظم ہند سید محمد اشرف کچھوچوی اشرفی جیلانی قدس سر العزیز کے اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، یہ ان کے صاحبزادے کا ہے، زبان پہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں۔ بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند و دست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر۔ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ اور محدث اعظم ہی ان کے والد صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا۔ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام آیا نہ کوئی رحمت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے۔
اور اس کے اوپر صوفیاء کرام عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور جس نے بھی دنیا میں کام کیا ہے سب نے اس طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ پیر صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا بھی طریقہ ضرور یہی ہوگا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ میں اشعار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جاگ جائیں ذرا، ورنہ تو ضرورت نہیں تھی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہاں تک سن رہے ہیں۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اور یہ آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، سید زادی کی زبان سے ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرت الحاج الحافظ عبداللہ شاہ دیوان حضوری علیہ الرحمت و رضوان، ان کی عظمت اور رفعت کو سمجھنے کے لیے میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی بارگاہ شاہانہ کے اندر اپنے زمانے کا عارف کامل محمد بخش کھڑی شریف والے، وہ بھی اپنی نیاز مندیوں کی بوچھار ان کی بارگاہ اقدس میں کیا کرتے تھے، اور جن کی بارگاہ پاک کا ادب، تعظیم اور توقیر مجدد زمانہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان بھی کرتے ہوں، ان کی عظمت، رفعت، بلندیاں بخوبی ان تمام تر باتوں سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج اس مادی دور کے اندر بھی صوفیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کے اسباق اور دروس ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے ذہن کا سکون ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ العنکبوت ہے، آیت نمبر 69 ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی، ہم ضرور ان کو اپنی معرفت کے راستوں کی طرف ہدایت کر دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جاہدو ماضی کا صیغہ، اور صرف مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مجاہدہ فی سبیل اللہ ہو وہ کام آتا ہے۔ رب نے انعام کیا دیا؟ جو ایسا کرے گا ہم ضرور اس کو اپنی معرفت کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ سبل فرمایا، سبیل نہیں، اللہ کی طرف اور اس کی معرفت کے راستے ایک نہیں انیک ہیں، دو چار نہیں بے شمار ہیں۔ اس لیے یہاں سبل فرمایا گیا، اور وہ بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت بھی نہیں۔ روح البیان کے اندر ذکر فرمایا گیا، الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ کی طرف پہنچانے والے راستے
مخلوقات کے سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اللہ والے مخلوق خدا کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے شیخ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، شیخ اسلام مدظلہ العالی کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے کہ اپنے قریب کرے، توجہ دیجیے گا، اللہ جسے چاہے کہ اپنے قریب کرے اسے اپنوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ الکوکب الدریہ ہے، الکواکب الدریہ کی جلد اول ہے۔ جلد اول کے اوپر حضرت امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، زمین روئی، عرض کیا پروردگارا نبیوں سے میں خالی ہو گئی، اب قیامت تک میرے اوپر کوئی نیا نبی چلنے والا نہیں آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ارشاد فرمایا گیا یہی ہماری مشیت ہے کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، مگر تجھے رونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میں اس کی امت سے، یہی بتانے کے لیے میں نے یہ حدیث پیش کی، میں اس امت سے، میں اپنے حبیب کی امت سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا، رجالن، ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا، قلوبہم کقلوب الانبیاء، جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح ہوں گے، جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ یہ اولیاء کرام کے قلوب تزکیہ نفس کے بعد، اپنے آپ کو سدھارنے کے بعد یہ مرکز تجلیات ربانیہ بن جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہر دم اللہ اور اللہ کے رسول کے فیضان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اب مجھے اس کی روشنی میں کہہ لینے دیا جائے کہ قلب صدیق اکبر، توجہ ہے نا آپ کی، قلب صدیق اکبر یہ فیض یافتہ ہے قلب مصطفیٰ سے، قلب فاروق اعظم فیض یافتہ ہے قلب مصطفیٰ سے، قلب عثمان غنی فیض یافتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، قلب مولا علی فیض یافتہ ہے نبی کے دست مبارک و قلب مبارک سے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، سارے صحابہ کرام فیض یافتہ ہیں، اس لیے کہ اولیاء کرام کی جماعت میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کسی کا مرتبہ نہیں، سارے صحابہ اہل حق اور جنتی ہیں۔ غوث اور قطب، اغواث اور ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، نگاہ مصطفیٰ ان کو وہ مرتبہ عطا فرماتی ہے، مرتبہ عطا فرماتی ہے کہ غوث و قطب کا مرتبہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ مجاہدات کے ذریعے اللہ تک پہنچ جانا یہ سبب ظاہری ہے، سبب حقیقی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مجاہدات بہت زیادہ کرے، جو ریاضات بہت زیادہ کرے، وہ بہت جلد خدا تک پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے المجاہدات تورث المشاہدات، مجاہدات مشاہدات کو پیدا کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہدے کرنے والے پیچھے رہ گئے اور جس کے اوپر کسی ولی کی نظر پڑ گئی وہ آگے نکل گیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کے گھر میں چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، نگاہ غوث پاک اس کے اوپر پڑی تو ایک آن میں وہ قطب بن گیا۔ کون سا مجاہدہ اس نے کیا، کون سی ریاضت اس نے کی؟ اب مجھے اس کی روشنی میں یہ کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت شاہ عبداللہ دیوان حضوری علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوث پاک میں 1-2 سال نہیں 12 سال تک فیض حاصل کرتے رہے۔ اب وہ غوث اعظم کہ جن کی نظر ایک کتے پہ پڑے تو وہ بھی صاحب کمال ہو جائے، اگر ان کی نظر جب شاہ عبداللہ شاہ کے اوپر پڑی ہوگی تو ان کے عروج و ارتقاء کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نظر ولی اس سے کچھ کر دیا کرتی، اس لیے کہ غوث پاک کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب مولا علی کا فیض ہے، اور مولا علی کے پاس جو کچھ فیض ہے
وہ سب نبی کے دست پاک سے ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا نا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ضمناً میں ضرور اس بات کو عرض کر دوں، اگر آپ اس بات کو سننا پسند کریں تو، اور پسند کرنا ہی چاہیے، کہ ہم زندگی بھر علی علی کرتے رہیں، زندگی بھر علی علی کرتے رہیں۔ ہمارا یہ علی علی کرنا عثمان غنی کو بھی پسند ہے، فاروق اعظم کو بھی پسند ہے، صدیق اکبر کو بھی پسند ہے، مگر ہاں یہ بات بھی ہم کہتے ہیں، بچپنا ہو گیا، بچپنے سے لے کر کے آج تک علی علی کرتے رہے، مگر عقیدہ یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر کی ذات ہے، اس کے بعد فاروق اعظم کی ذات ہے، پھر عثمان غنی کی ذات ہے، پھر مولا علی کی ذات ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جتنے فضائل اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائے کسی صحابی کو نہیں دیے گئے۔ بات فضیلتوں کی، افضلیت کی نہیں، لوگ اسی کی وجہ سے تھوڑا سا دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ احادیث صحیحہ مولا علی کی تعریف و توصیف کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کی ذات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج کا فتنہ کوئی کسی بھی طرح سے کسی طرف لے کر کے جائے، مگر اس کو بتا دینا کہ ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا، فضائل مولا علی کے بے شمار ہیں، مانتے ہیں، لیکن شیخین کی عظمت عظیم ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کی ذات ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات افضلیت کی ہے تو ابو بکر کے حق میں ہے، فضائل کی ہے تو مولا علی کے لیے ہے، اور وہ بھی کیوں نہیں۔ آپ مجھے نہیں لگتے، ویسے لگتا تو نہیں ہے، کیسے سنتے ہو آپ تقریر؟ میں نے پیر صاحب کے مقابلے یعنی کہ اسٹیج پہ برمنگھام وغیرہ میں تقریر کی ہے، لیکن قسم خدا کی جس طرح سے آپ بالکل زبان پہ گھی جما کے یا کم سے کم دہی جما کر کے سن رہے ہیں نا، یا تو واقعی میں بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں کہوں گا سنتے رہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے نا تو میں ضرور کہوں گا کہ سبحان اللہ بھی کہتے رہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں ملی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے دست مبارک سے اور ان کے لعاب مبارک سے اور ان کے بارگاہ مقدس سے ملی ہے۔ اور حضرت مولا علی کو کہاں سے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے۔ مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف جب قاضی بنا کر کے بھیجا، میں نوجوان تھا، کہا تم جاؤ یمن کی طرف، قاضی بنا کر کے تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ میں حاضر بارگاہ رسالت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ انا شاب، میں نوجوان ہوں، ولا ادری کیف القضاء، میں جانتا نہیں کہ قضا کس چیز کا نام ہے، کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں جاؤں گا، بڑے بڑے اونچے لوگ پڑھے لکھے میرے سامنے آئیں گے، وہ سوال کریں گے تو میں کیسے جواب دوں گا، وہ جب مقدمات لے کر کے آئیں گے تو کس طرح سے فیصلے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے اپنے دستے پاک کو علی کے سینے کے اوپر رکھا اور دعا دی، اے میرے اللہ اللہم ثبت لسانہ وہد قلبہ، اے میرے اللہ علی کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے دل کو ہدایت پر رکھ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب سے سینہ علی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا گیا، سنو آخری زمانے میں صرف علی کی ذات تھی ایسی جو کوفے کی سرزمین کے اوپر جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے علی اعلان یہ کہا کرتا تھا، سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو، فلا تسألونی عن شیء دون العرش الا اخبرت عنکم، جو بھی عرش کے نیچے نیچے چیزیں ہیں ان میں سے جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے علی اس کا جواب دے گا۔ یہ فیض غوث اعظم کے پاس آیا اور غوث اعظم سے ہوتا ہوا دیوان حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ یہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سبق کیا ہے، کیونکہ وقت کا خیال ضروری ہے۔
ورنہ تو یہ طویل موضوع ہے. ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے سبق کیا ہے. اگر آج وہ اپنا لیے جائیں نا قسم خدا کی ماحول ہی بدل جائے گا, معاشرہ ہی چینج ہو جائے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اولیاء کرام کے یہ ذکر کا فائدہ کیا ہے. جب مخدوم سمنہ سے اس بات کو پوچھا گیا اولیاء اللہ کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا حضور بتائیے, آپ نے فرمایا بابو یہی سوال تو شیخ ابو الدقاق سے ہوا تھا. تو انہوں نے جواب دیا اولیاء کرام کے نام اور ان کا ذکر سن کر کے اگر مرد طالب ہو تو قوی الہمت ہوتا ہے اور نامرد ہو تو مرد بن جاتا ہے. وہ شریعت والا مرد نہیں طریقت والا مرد بن جاتا ہے. یہ طریقت والا مرد اور ہے اور شریعت والا اور ہے. ہو سکتا ہے بلکہ ہے ہم لمبی لمبی داڑھی رکھ کر کے بھی طریقت میں نابالغ ہیں. ابھی شریعت میں ہے بالغ لیکن طریقت میں نابالغ. انہوں نے فرمایا کہ یہی ہے, صحیح ہے. یہ اولیاء کرام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اطمینان ملے. اب میں سید الصوفیہ امام الکاملین ان کا ایک بیان آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے. آج کے زمانے کے اندر بھی ڈھونگیوں کی کچھ کمی نہیں ہے. نہ معلوم کہاں کہاں کون کون سی جگہوں پہ کس طرح سے ڈھونگ رچا کر کے اپنی ولایتوں کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں دیکھ لی تمیز کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت شیخ امام الصوفیہ سہل ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اصولنا سبعۃ, ہمارے اصول تصوف کے اصول, ولایت کے اصول, عظمتوں کے اصول 7 ہیں. کتنے ہیں جناب؟ 7. بابا سے بلند کہیں کتنے ہیں؟ 7. سب سے پہلے کیا ہے؟ التمسک بکتاب اللہ. سب سے پہلا اصل پہلی اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا. دوسری ہے الاقتداء بسنت رسول اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کی اقتداء کرنا. تیسری کیا ہے؟ اکل الحلال, حلال کھانا. بڑا مشکل ہے, اللہ سب کو یہ عطا فرمائے. فرمایا کف الاذى, اپنے آپ کو لوگوں سے روکنا اس اعتبار سے کہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. تمہاری زبان سے, تمہارے ہاتھ سے, تمہارے کردار سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ صوفیہ کا اور تصوف کا بہترین پیغام ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹا بچھائے اور تم بھی اس کے راستے میں اس کے بدلے میں کانٹا بچھا دو تو سارا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا. فرمایا صوفیہ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. صوفیہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے راستے میں کانٹا بچھائے تو بھی اس کے مقابلے میں پھول پیش کرتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور قینچی لے کر کے آیا. اس نے اس کو نظر کی, حضور آپ کی خدمت میں سیزر قینچی آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا صوفیہ کو قینچی پیش مت کیا کرو, قینچی ہدیے میں نہ دیا کرو, اس لیے کہ قینچی کا کام ہوتا ہے جڑے ہوئے کو کاٹنا, بلکہ صوفیہ کرام کو صوفی کو سوئی دیا کرو, اس لیے کہ سوئی کا کام ہوتا ہے کٹے ہوئے کو جوڑنا اور قینچی کا کام ہوتا ہے جڑے ہوئے کو کاٹنا. تو صوفی کا کام یہ جڑے ہوئے کو کاٹنا نہیں ہوتا ہے بلکہ کٹے ہوئے کو جوڑنا ہوا کرتا ہے. ایک کف الاذى, فرمایا واجتناب المعاصی, اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھنا. پھر فرمایا توبہ, بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَدَاءُ الْحَقِّ, اور حق کی ادائیگی. یہ ہیں تمام تر اسباق جو بزرگان دین نے ہم کو دیے ہیں. حق تمہاری ماں کا بھی ہے تمہارے اوپر, تمہارے باپ کا بھی ہے تمہارے اوپر, تمہارے بھائی کا بھی ہے تمہارے اوپر, تمہاری بہن کا بھی ہے تمہارے اوپر, تمہارے یار کا بھی ہے تمہارے اوپر, تمہارے پیر و مرشد کا بھی ہے تمہارے اوپر. اگر تم امام ہو تو مقتدی کا بھی ہے, مقتدی ہو تو امام کا بھی ہے, رشتہ دار ہو تو رشتہ داروں کا بھی ہے. یہ حق تم کس طرح سے ادا کر پاتے ہو
اس کی طرف توجہ دینا یہ بھی صوفیہ کا اہم پیغام ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس ادائے حق سے غفلت برت رہی ہے۔ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے ٹائم کو خراب کرنے والے نوجوانوں یا بزرگوں یا ماں اور بہنوں، تم یہ خبر تو رہتی ہے میرا بھائی پاکستان یا انڈیا میں کیا کر رہا ہے، تمہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تمہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے ہالینڈ میں میرے بھائی کا حال کیا ہوتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ میں اندر موبائل میں اتنے مصروف ہوتے ہو کہ تمہارے برابر کے کمرے میں تمہاری ماں کراتی رہتی ہے مگر تمہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تیری مدد کی تجھے تیری ماں کو ضرورت ہے مگر تو نے ادائے حق نہیں کیا۔ تیری مدد کی تجھے باپ کو ضرورت ہے مگر تو نے ادائے حق نہیں کیا۔ تیری مدد کی تجھے مسجد کو ضرورت ہے، مدرسے کو ضرورت ہے، بھائی کو ضرورت ہے، بہنوں کو ضرورت ہے۔ کیا ہم اور آپ اس طرح کے ادائے حق کے اوپر صحیح طرح سے اترتے ہیں؟ صوفیاء کرام کا ایک یہ بھی پیغام ہے، لوگوں جس کا جو حق ہے اس کو دیتے رہو، پیش کرتے رہو۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین، ان کے ناموں میں اثر ہے، ان کی ذاتوں میں اثر ہے، ان کے کلام میں اثر ہے، ان کی باتوں میں اثر ہے اور ان کے ذکر میں بھی اثر ہوتا ہے۔ صرف ایک حدیث شریف سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتح رضویہ کی جلد نہوم کے اندر السوائق المحرقہ کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ نیشا پور کی سرزمین کے اوپر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ کون امام علی رضا؟ جو بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے۔ کون امام موسیٰ کاظم؟ جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ کون امام جعفر صادق؟ جو بیٹے ہیں امام محمد باقر کے۔ کون امام محمد باقر؟ جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ کون امام محمد زین العابدین؟ جو بیٹے ہیں امام حسین کے۔ کون امام حسین؟ جو بیٹے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نیشا پور کی سرزمین کے اوپر حضرت امام علی رضا چہرے پہ نقاب ڈال کر کے تشریف لائے۔ بڑے بڑے اونچے محدثین کا اجتماع ہوا۔ فرماتے ہیں امام احمد رضا 20,000 تو صرف دعواتیں تھیں ان کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کے لیے۔ لوگ کتنے ہوں گے اندازہ لگا لیجئے۔ اس زمانے کے سب سے بڑے سند المحدثین و امام المحدثین نے کہا لوگو خاموش ہو جاؤ، شہزادے رسول سے اب ہم ایک حدیث سننا چاہتے ہیں۔ عرض کیا حضور اپنے باپ داداؤں سے جو حدیث آپ تک چلی آئی ہے وہ حدیث ہم کو سنائیے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبھائے مبارک جنبش میں آتے ہیں اور وہ کہنا شروع کرتے ہیں حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وقال علی سمعت رب العزت یقول سمعت رب العزت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثني جبرائيل قال جبرائيل سمعت رب العزت يقول لا اله الا الله حسني فمن قال دخل حسني ومن دخل حسني امن من عذابي۔ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے میرے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم نے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے حدیث بیان کی ہے جعفر صادق نے، وہ فرماتے ہیں ان سے حدیث بیان کی ہے حضرت امام محمد باقر نے، وہ فرماتے ہیں ان سے حدیث بیان کی ہے امام زین العابدین نے، وہ فرماتے ہیں ان سے حدیث بیان کی ہے امام حسین نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے میرے والد گرامی مولا علی نے۔ مولا علی کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث سنی، میں نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے جبرائیل امی سے، اور جبرائیل امی کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میرا قلع ہے اور جس کسی نے یہ کہہ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ مجھے اس کی معنوی حیثیت پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف ناموں کے ذریعے سے ناموں کے اوپر بات کرنی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں اولیاء کرام کے ناموں میں اتنا اثر ہے کہ یہ جو نام ہم نے بیان کیے نا، امام علی رضا سے لے کر کے آخر تک، فرمایا لو قراتو ھذا الاسناد علی مجنون لبری من جنته، اگر میں یہ نام کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دوں تو وہ پاگل اپنے پاگل پنے سے ہوش میں آ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کے ناموں میں اثر ہے، ان کی باتوں میں اثر ہے، ان کے تذکرے میں اثر ہے، اور ان کی کہی ہوئی نصیحتوں کے اوپر بھی اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر اقوال کے اوپر، سب پر نہیں تو کچھ نہ کچھ پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔